مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سب چیز ہو گیا ہے، مگر ہم لوگ او آئی سی جو ہیں، جو جس کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا۔ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یو اے ای کے نئے کراؤن پرنس جو ریسنٹلی بنے تھے وہ جا رہے ہیں انڈیا۔ ان کا نام ہے کراؤن پرنس خالد بن محمد بن زید ال نہیان۔ ہمارے بھکاری سب سے زیادہ باہر جا رہے ہیں۔ بیرون ممالک جتنے بھکاری گرفتار ہوتے ہیں ان میں سے 90% پاکستانی ہوتے ہیں۔ یو اے ای میں سب سے بڑا ان کا میڈل ہے، زائد میڈل۔ 5A کو ریووک کیا آرٹیکل، تو وہ یو اے ای چلے گئے۔ تو جاتے ہی ان کو محمد بن زید صاحب نے یہ پتہ نہیں کون سا آرڈر تھا ان کو دیا، ان کے گلے میں ہار شنار پہنا، پاکستان میں رولا پہ گیا۔ انہوں نے کہا او دیکھو مودی کشمیر کا، ہم کشمیر کے لیے رو رہے ہیں، ہم سڑکوں پہ ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، اور دیکھو مودی کو ہار بنا دیے، اب کیا کریں یہ کیے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسے ملک میں کون انویسٹ کرنا چاہے گا؟ یہ جو ایک لیسن ہے، it's also a lesson for investment and capital۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک انڈسٹری پاکستان میں خاصی تھرائیو کر رہی ہے جس کے اوپر شاید بہت سے لوگوں کا دھیان گیا بھی نہ ہو، اور اس انڈسٹری کا نام ہے بیگنگ انڈسٹری، یعنی کہ بھیک مانگنے کی انڈسٹری۔ اس طرح خالد صاحب جو ہے، خالد بن محمد بن زید جو ہیں، یہ نیکسٹ ان لائن ہے یو اے کی لیڈرشپ کے حوالے سے۔ بہت بڑا ایونٹ کیا جا رہا ہے، یہ میگا ایونٹ جو ہے یہ نیو یارک میں رکھا گیا ہے، اور اس میں شرکت کے لیے انڈین پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ امریکہ جائیں گے۔ تو یہ ان کو بھیجا گیا ہے کہ جائیں، جا کے دیکھیں کس طرح کی ہماری اسٹریٹجک ٹائز ہیں، انڈرسٹینڈ کریں انڈیا کو۔ آ رہے ہیں خالد صاحب، آ رہے ہیں یو اے ای سے۔ یہ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ نریندر مودی جو ہے، میرا خیال ہے 7 یا 8 دورے تو محمد بن زید صاحب کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ خالد صاحب جو ہے از نیکسٹ ان لائن، وہ جو ان کی ہے، جیسے سعودی عرب کے اندر کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہے تو انہوں نے بعد میں کنگ بننا ہے، اس طرح خالد صاحب جو ہے، خالد بن محمد بن زید جو ہیں، یہ نیکسٹ ان لائن ہے یو اے کی لیڈرشپ کے حوالے سے۔ تو یہ ان کو بھیجا گیا ہے کہ جائیں، جا کے دیکھیں کس طرح کی ہماری اسٹریٹجک ٹائز ہیں، انڈرسٹینڈ کریں انڈیا کو، کیا وہاں پہ ہو سکتا ہے، ہم نے مستقبل میں انڈیا کے ساتھ کیسے کیسے کام کرنا ہے۔ 8 سپٹمبر کو وہ آ رہے ہیں، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ صرف اور صرف ایک فیوچرسٹک ٹائز کو دیکھ کے کیا جا رہا ہے، کیونکہ یو اے کو سمجھا کہ یو اے کا جو کھانا پینا بھی باہر سے آتا ہے، تو کیوں نہ انڈیا سے وہ سارا کچھ لیا جائے۔ ہم نے بہت زیادہ سپیس ضائع کی ہے۔ ہم نے ایک وقت تھا جب نریندر مودی کو ہوا تھا، ملا تھا، کیا سے بولتے ہیں یار، یہ جب 5A کو ریووک کیا آرٹیکل، تو وہ یو اے ای چلے گئے۔ تو جاتے ہی ان کو محمد بن زید صاحب نے یہ پتہ نہیں کون سا آرڈر تھا ان کو دیا، ان کے گلے میں ہار شنار پہنا، پاکستان میں رولا پہ گیا۔ انہوں نے کہا او دیکھو مودی کشمیر کا، ہم کشمیر کے لیے رو رہے ہیں، ہم سڑکوں پہ ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، اور دیکھو مودی کو ہار بنا دیے، اب کیا کریں یہ کیے۔ سو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے مڈل ایسٹ سے تعلقات خراب ہو گئے۔ سو پھر عمران خان کو آئی تھنک پتہ نہیں بحرین کے کویت بھیجا گیا، اس سے کہا جاؤ یار اس کو بھی ہار بنا دو۔ ہماری فارن پالیسی تو ایسے کر کے رہی ہے۔ آئی تھنک کسی دورے پہ گئے ہوئے ان کو ہار شار بنا دیا گیا تھا، اینڈ دین پھر یو اے ای نے ان کو کیا نام تھا، جنرل باجوہ کو یہ دیا میرٹ، اینڈ دین یہ چلتا رہا۔ چیزیں ایسے نہیں ہیں۔ یو اے ای انڈیا کے ساتھ اس لیے نہیں کر رہا کہ یو اے ای کو پاکستان سے دور ہونا چاہتا ہے۔ یو اے ای ریشنل ایکٹر ہے بھائی، انہوں نے ابراہیم اکارڈ کیا اور اسرائیل کے قریب ہو گئے، ان کو نیکسٹ ان لائن سچویشن نظر آ رہی ہے، ہو از ہو۔ یو اے ای is doing what is in the best interest of the UAE۔ محمد بن سلمان نے نہیں کہا تھا کہ they stabbed us in the back، وال اسٹریٹ جرنل کو جو انٹرویو دیا اس نے، کہ انہوں نے ہمیں پیچھے کمر میں چھرا گھونپا، کہ یہ جا کے بیچ میں سے جی سی سی کے کچھ ممالک توڑ کے آئی تھنک بحرین کو لے کے، افریقہ کے کسی ملک کو، پتہ نہیں کس کو لے کے، یہ جا کے انہوں نے ابراہیم اکارڈ سائن کر لیا، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ اب ہمیں کیا پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے. سو محمد بن زید جو ہے وہ تو سعودی عرب کی پوری خیال نہیں کرتا. وہ تو جو ان کی جو عرب یونین ہے GCC کو نہیں کرتا, وہ پاکستان کی کہاں کرے گا. سو دے لک انڈیا انٹائرلی ڈفرنٹ لینس میں. 2015 سے مودی صاحب 7 دفعہ گیا UAE, 7 دفعہ. ٹھیک ہے جی. پچھلے سپٹمبر میں جب نریندر مودی نے ان کو بلایا تھا وہ گجرات آ گیا تھا. ٹھیک ہے جی. وہ گجرات آ گئے اور وہاں پہ آ کے انہوں نے جو ہے وہ یہ لیول ہے کہ وہ جس کو جدھر بلائے گا وہ آئے گا. ٹھیک ہے. سو یہ ایک نیکسٹ لیول کے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جس کو وہ چلا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اب UAE جو مجھے سمجھ ہے, UAE از لوکنگ کہ انڈیا کی زمینوں کے اندر کیسے جو ہے فصلیں اگائی جا سکتی ہیں. یہ جو پاکستان میں آج کل کوئی سننے میں آئے گا 50 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ ملٹری اپنی تحویل میں لے رہی ہے کہ ہم کارپوریٹ فارمنگ کریں, وہ اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ جو عرب ورلڈ کو ہم کچھ بیچ سکیں اور میرے پاکستان کو کہ آپ ہمیں دیں. اچھا, حکومت کو کہیں گے, حکومت تو تباہ و برباد کر دے گی. تو انہوں نے کہا کہ یہ زمین ملٹری لے لے SIFC کے انڈر, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے اندر, اور امیڈیٹلی ہنگامی بنیادوں پہ ہم جو اپنی فارمنگ ہے, جو اپنے کھیت ہیں, ان کا استعمال کریں اور مڈل ایسٹ کی جو فوڈ کی ضروریات ہے پوری کریں اور ریونیو کمائیں, کیونکہ وہاں پہ ہے تو کوئی بھی نہیں ہے. انڈیا UAE آلریڈی کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ 2020 میں بنا چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. بائی لیٹرل ٹریڈ تقریباً 80-85 ارب ڈالر کے قریب ہے. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں نا, 80-85 ارب ڈالر از اے لاٹ آف منی. سو انڈیا جب UAE انڈیا کو دیکھتا ہے, وہ تو یہ نہیں دیکھتا وہ ہندو انڈیا, وہ دیکھتا ہے 85 ارب ڈالر دی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے نال میری. وہ اس لینس سے بھائی دیکھتے ہیں ان کو, اور کوئی لینس نہیں ہے. انڈیا UAE کا سیکنڈ لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر بھی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ دیکھیں کہ یہ اب UAE کی جتنی بھی نان آئل ٹریڈ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے.